بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقے اور لاحقے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سابقے اور لاحقے، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے سابقہ کیا ہوتا ہے۔ اردو میں جو لفظ یا حرف کسی اصل لفظ سے پہلے لگتا ہے انگریزی میں اسے پریفکس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی انگریزی کی مثال لے لیتے ہیں، ان ہیپی۔ اب جو ہیپی ہے یہ روٹ ورڈ ہے، یہ اصل لفظ ہے، اور یہ جو ان ہے یہ اس میں سابقہ ہے، اس کو انگلش میں پریفکس کہتے ہیں۔ تو دوسرا لفظ ہے لاحقہ۔ اردو میں جو لفظ یا حرف کسی اصل لفظ کے بعد لگتا ہے انگریزی میں اسے سفکس کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیں، ٹیچ پڑھانا، ای آر لگ گیا تو ٹیچر بن گیا، تو پھر یہ جو ای آر ہے یہ جو کیا ہے، لاحقہ۔ اور یہ جو پریفکس اور سفکس ہے جب یہ مل کر استعمال ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، افکسز۔ کیا کہتے ہیں، افکسز۔ اب آ جاتے ہیں کہ سابقہ اور لاحقہ کو یاد کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ حروف تہجی میں سین پہلے آتا ہے اور لام بعد میں آتا ہے، تو سین سے سابقہ یعنی کہ جو لفظ سے پہلے لگے، اور لاحقہ لام بعد میں آتا ہے تو لاحقہ جو لفظ کے بعد لگے۔ تو یہاں تک آپ کو امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ ایک لفظ سے دوسرے لفظ بننے کا عمل اشتقاق کہلاتا ہے۔ اب یہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اشتقاق، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اشتقاق کو انگریزی میں ڈیریویشن کہتے ہیں۔ لسانیات لنگوسٹک میں ڈیریویشن کا مطلب ہوتا ہے دی پروسیس آف فارمنگ اے نیو ورڈ فرام این ایگزسٹنگ روٹ اور بیس ورڈ، یعنی کسی اصل لفظ سے نیا لفظ بنانا، یعنی کہ بیس جو ورڈ ہوتا ہے اصل لفظ، اسے نیا لفظ بنانا، اسے کیا کہتے ہیں، ڈیریویشن کہتے ہیں یا اشتقاق کہتے ہیں۔ جیسے رائٹ سے رائٹر، ہیپی سے ہیپینس، یہ سب ڈیریویشن کی مثالیں ہیں۔ اشتقاق ایک لغوی اور نحوی اصطلاح ہے جو عربی، اردو اور دیگر زبانوں میں الفاظ کے بننے، تشکیل کے عمل کو بیان کرتی ہے۔ اشتقاق کا مطلب ہوتا ہے کسی اصل ریشہ لفظ سے نئے الفاظ بنانا، یعنی کہ کسی بھی اصل لفظ سے نئے لفظ بنانا، اسے کیا کہتے ہیں، اشتقاق کہتے ہیں، ڈیریویشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عربی میں کاتبہ، جس کا مطلب ہے اس نے لکھا، ایک اصل فعل روٹ ورڈ ہے، اس سے یہ الفاظ مشتق ہوتے ہیں۔ کتاب، کتاب، کاتب لکھنے والا، مکتوب لکھا ہوا، مکتب دفتر یا اسکول، یہ سب الفاظ کاتبہ کے اشتقاقی الفاظ کہلاتے ہیں۔ اس طرح ہمیں پتہ لگا کہ اشتقاق وہ لفظ ہوتا ہے جس سے باقی لفظ بنتے ہیں۔ تو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، ایک لفظ سے دوسرے لفظ بننے کا عمل اشتقاق یا ڈیریویشن کہلاتا ہے۔ اردو زبان کی تخصیص ہے کہ اس میں قواعد کے مطابق ایک لفظ سے کئی دوسرے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اردو سابقے اور لاحقے کا در و بست بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سابقہ سے مراد وہ بامعنی یا بے معنی لفظ، حرف یا علامت ہے جو کسی موجود مفرد لفظ سے قبل یوں لکھی جائے کہ اس سے ایک ایسا نیا لفظ یا کلمہ ترکیب پا جائے جو نئے معنی کا حامل ہو۔ مثلا مراد سے بامراد۔ اب مراد جو ہے نا یہ اصل لفظ ہے، اور با جو لفظ استعمال ہوا اس کے ساتھ سابقہ آ گیا۔ ادب سے بے ادب، چھوت سے اچھوت، وارث سے لاوارث، جان سے یک جان، قرآن سے صاحب قرآن وغیرہ۔ اب ان میں جو پہلے لفظ استعمال ہوئے ہیں پریفکس کہلاتے ہیں، سابقے کہلاتے ہیں۔ لاحقے، لاحقہ سے مراد وہ بامعنی یا بے معنی لفظ، حرف یا علامت ہے جو کسی موجود مفرد لفظ کے بعد یوں لکھی جائے کہ اس سے ایک ایسا نیا لفظ یا کلمہ ترکیب پا جائے جو نئے معنی کا حامل ہو۔ مثلا قلم سے قلمدان، علم سے علم بردار، میز سے میز پوش، ضرورت سے ضرورت مند، شہر سے شہر یار، مدد سے مددگار، قیام سے قیام گام۔ اب یہ جو بعد میں لگے ہوئے ہیں لفظ، جیسے کہ قلم سے قلم دان، جو لفظ دان ہے، بردار ہے، پوش ہے، مند ہے، یار ہے، مددگار میں گار ہے، اور قیام گاہ میں گاہ ہے، یہ لاحقے ہے، یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اب یہاں تک آپ کو امید، اب دہرائی کر لیتے ہیں۔ سابقہ سے مراد کہ جو اصل لفظ
کہ شروع میں لکھتے ہیں وہ سابقے ہوتے ہیں، جو اصل لفظ کے بعد میں لکھتے ہیں وہ لاحقے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا اس کو گڑمڑ نہیں کرنا، اس میں یہ ہے کہ حروف تہجی میں سین پہلے آتا ہے تو ہم سابقہ پہلے آئے گا لفظ سے، اور لاحقہ جو ہے نا لام بعد میں آتا ہے تو یہ لاحق کے بعد میں لگتے ہیں۔ سابقے، اب کچھ مثال ہیں طلبہ کی سہولت کے لیے ذیل میں چند سابقے اور لاحقے دیے جاتے ہیں، یہ پڑھ لیں تو ان سے آپ کا یہ ہوگا کہ کافی فائدہ ہو جائے گا کہ ایک تو اس میں وکیبلری میں اضافہ ہو جائے گا، ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس آ جائیں گے، اور آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سمجھ آ جائے گا، اور ان میں سے کافی الفاظ جو ہیں وہ ایگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں۔ سابقے، اب لفظ ہے ان پڑھ، انمول، ان جان، ان گنت، ان تھک، ان دیکھا۔ اہل بیت، اہل نظر، اہل کمال، اہل قلم، اہل وطن، اہل علم۔ اب ایک شعر ہے علامہ اقبال کا کہ اہل نظر کو فکر جہاں کیوں نہیں رہی، دنیا کو دیکھتے ہیں مگر دل میں کچھ نہیں۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اس میں لفظ اہل نظر جو ہے نا یہ نظر سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے ساب کا استعمال ہوا ہے۔ اس طرح آگے دیکھیں، با ادب، با خدا، با وفا، با وقار، با کمال، با قاعدہ۔ اب اس میں ایک لفظ ہے با ادب، اس کے بارے میں ایک شعر ہے بیدم شاہ وارسی کا، بڑا مشہور شعر ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جو رہا با ادب حق نے اس کو چنا۔ برآمد، برآمدہ، برباد، برتر، برحق، برخاست۔ بلا امتیاز، بلا ناغہ، بلا قیمت، بلا اجازت، بلا ارادہ، بلا تکلف، بلا تعامل۔ بلند میں آ جائے گا، دیکھیں، بلند کردار، بلند نظر، بلند ہمت، بلند اقبال، بلند فطرت، بلند پرواز۔ بن بلایا، بن دیکھا، بن بیہا، بن دام، بن روئے۔ بے ادب، بے علم، بے عقل، بے خبر، بے نصیب، بے مثال، بے پرواہ، بے کار۔ اب دیکھو بے اور با، یہ دو لفظ ایسے ہیں نا، ان سے میں ذہن جو ہے نا کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھو جب با شروع میں لگ جائے تو یہ اس جو اصل لفظ ہے اس کو مثبت بنا دیتا ہے، جیسے با ادب، ادب کرنے والا، اور بے ادب جو ادب نہ کرتا ہو۔ اس طرح با وقا، پر جوش، پر کیف، پر ہول، پر درد، پر وقار، پر آب، پر اشوب، پر معانی، پر نم۔ آگے دیکھیں، پس منظر، پس ماندہ، پس پردہ، پس خوردہ، پس انداز۔ پیش بندی، پیش خدمت، پیش خیمہ، پیش رفت، پیش رو، پیش قدمی۔ خود غرضی، خود رو، خود آرا، خود ارادیت، خود پسندی، خود نمائی۔ خوشبو، خوش خلق، خوش باش، خوش گلو، خوش دامن، خوش مزاج، خوش خط۔ در پردہ، در پہ، در پیش، درکار، درمیان، در گزر، در آمد۔ زیر سایہ، زیر علاج، زیر دست، زیر لب، زیر بار، زیر حراست۔ اب لفظ زیر لب جون ایلیا کا بڑا خوبصورت شعر ہے، تم سے پہلے بھی کبھی ایک شخص رہتا تھا یہاں، وہ جو زیر لب ہمیشہ کوئی آیت پڑھتا تھا۔ زود پشیماں، زود و رنج، اس کے بعد ہے زود ہضم، زود اثر، زود فہم، زود نویس۔ اب زود پشیماں کا جو ایک لفظ ہے، اب زود پشیماں پہلے دیکھ لیں کہ یہ کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے، تو زود پشیماں ایک مرکب لفظ ہے جو فارسی زبان سے آیا ہے۔ زود کا مطلب ہے جلدی یا فوراً، پشیماں کا مطلب ہے پچھتانے والا یا شرمندہ، لہذا زود پشیماں کا مطلب ہوا جلدی پچھتانے والا۔ آگے دیکھیں، شہرا، شہرگ، شہباز، شہتوت، شہبالا، شہسوار، شہکار۔ اب اس میں لفظ جو ہے نا شہرگ، اس کے بارے میں دیکھ لیں، علامہ اقبال کا جو ہے نا بڑا مشہور شعر ہے،
تمہیں بدن کے لیے جس کی محبت شہرگ، تمہیں بدن کے لیے جس کی محبت شہرگ، وہ تہی زخم تھے باندھتے تھے جو باندھے تھے۔ شہرگ یہ لفظ جو ہے نا کئی مرتبہ استعمال ہوتا ہے، شہرگ۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے جس میں شہرگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تمہیں بدن کے لیے جس کی محبت شہرگ، وہ تہی زخم تھے اور باندھتے تھے جو باندھتے تھے۔ یہ شعر انسانی جسم کی ایک اہم ترین جگہ شہرگ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو زندگی کی علامت ہے، اور اس میں موجود زخمی دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ غیر ممکن، غیر معمولی، غیر موضوع، غیر ذمہ دار، غیر حاضر، غیر آباد، غیر مشروط۔ کم نظر، کم ظرف، کم ہمت، کم حوصلہ، کم عقل، کم گو، کم خرچ، کم زور۔ اب اس میں جو ہے نا مرزا غالب کا ایک مشہور شعر ہے جو کم ظرفی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کم ظرف کی ہر بات پہ دل روتا ہے، کم ظرف کی ہر بات پہ دل روتا ہے، یہ دل جب بھی کسی سے لگا تو ٹوٹا ہے۔ اس شعر میں غالب کم ظرف یا کم فہم شخص کے رویوں اور اس کی باتوں کی بے وقعتی پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں کم ظرف کا مطلب وہ شخص ہے جو نہ تو سچائی کو سمجھ پاتا ہے اور نہ ہی دوسروں کی قدر کرتا ہے۔ اب علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کم نظر کے بارے میں کہ کم نظر ہے وہ جو تجھ کو دیکھ کر یہ سمجھے، کم نظر ہے وہ جو تجھ کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ تیری حقیقت فقط جسم و جاں ہے۔ اس شعر میں اقبال نے کم نظر شخص کو بیان کیا ہے جو صرف ظاہری شکل و صورت کو اہمیت دیتا ہے اور روح کی عظمت یا انسان کی اندرونی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا۔ اقبال اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حقیقت انسان کے جسم و جان سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جو لوگ صرف ظاہری چیزوں پر نظر رکھتے ہیں وہ کم نظر ہیں۔ آگے دیکھیں۔ لا زوال، لا حاصل، لا علاج، لا وارث، لا تعداد، لا جواب، لا ولد، لا ثانی۔ نہ مراد، نہ لائق، نہ توان، نہ دان، نہ جائز، نہ پاک، نہ تجربہ کار، نہ بالغ، نہ دانستہ۔ نو، اب دیکھ لیں نو کے بارے میں۔ نو عمر، نو جوان، نو خیز، نو نہال، نو مسلم، نو وارد، نو زائدہ، نو بہار، نو اموز، نو آباد۔ نیم جان، نیم روز، نیم حکیم، نیم ملا، نیم مردہ، نیم پختہ، نیم بسمل، نیم کش۔ اب نیم جو ہے نا یہ ایک نیم حکیم یا نیم ملا، ان کے بارے میں ایک بڑا مشہور شعر ہے۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے جس میں نیم حکیم کا تذکرہ ہے۔ نیم حکیم خطرے جاں کا، نیم دانشور آگ سے کھیلنا، عقل سے کام نہ لینا۔ اس شعر میں اقبال نیم حکیم کو ایک ایسے شخص کے طور پر بیان کرتے ہیں جو مکمل علم یا مہارت نہیں رکھتا مگر اپنی ناقص معلومات سے دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نیم حکیم یا نیم دانشور لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ ان کی سمجھ مکمل نہیں ہوتی۔ اب ہے نیم ملا۔ علامہ اقبال کی ایک مشہور شعر ہے جس میں نیم ملا کا ذکر آتا ہے۔ نیم ملا، نیم حکیم اور نیم عقیدہ، یہ سب کچھ ہیں بہت خطرناک، بے خطر آدمی نہیں۔ اس شعر میں اقبال نیم ملا کو اس شخص سے تشبیہ دیتے ہیں جو دین یا علم کا کچھ حصہ جانتا ہے مگر مکمل طور پر نہیں، اس کی سمجھ ادھوری ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے غلط راستے پر چلنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اقبال یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نیم ملا کا علم بے اثر یا غلط بھی ہو سکتا ہے اور اس سے گمراہی کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ پھر ہے ہم سفر، ہم صغیر، ہم راز، ہم نام، ہم وطن، ہم جماعت، ہم چشم، ہم خیال۔ اب لفظ ہے ہم سفر کے موضوع پر احمد فراز کا ایک شعر ہے۔ سفر میں ہم سفر کوئی اگر مل جائے کیا کہنے، سفر میں ہم سفر کوئی اگر مل جائے کیا کہنے، مگر تنہائیوں کا بھی مزہ کچھ کم نہیں ہوتا۔ اس شعر میں احمد فراز ہم سفر کی موجودگی کو ایک خوشگوار تجربہ قرار دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ تنہائی کا اپنا ایک منفرد لطف اور سکون بھی ہے۔
پھر احمد فراز کا ہی ایک شعر ہے ہمراز کے بارے میں، ہمراز کوئی اپنا نہیں تنہائی کا عالم، ہمراز کوئی اپنا نہیں تنہائی کا عالم، دل کی باتیں دل میں رہ گئیں کس سے کرے شکوہ۔ فراز کا ایک خوبصورت شعر ہے ہم نام کا ذکر ملتا ہے، وہ ہم نام جو میرا رقیب ٹھہرا، وہ ہم نام جو میرا وہ ہم نام جو میرا رقیب ٹھہرا، کبھی کبھی تو اسے دیکھ کر ہنسی آئی۔ اس شعر میں شاعر ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہا ہے جس کا ہم نام ہے مگر بدقسمتی سے رقیب بھی ہے۔ شاعر کے دل میں اس تضاد پر ہنسی آتی ہے کہ ایک ہی نام کے دو لوگ مگر ایک محبوب اور دوسرا رقیب۔ میر تقی میر کا ایک خوبصورت شعر ہے ہم چشم کے اوپر، ہم چشم ہے تو یار کے ہم سر نہیں ہوں میں، ہم چشم ہے تو یار کے ہم سر نہیں ہوں میں، وہ سرو قد ہیں میں خاک آشنا ہوں۔ اس شعر میں میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ وہ اور محبوب دونوں آنکھوں والے انسان ہیں لیکن قد و قامت اور مرتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ محبوب تو سرو قد لمبا اور خوبصورت ہے لیکن جبکہ شاعر خود کو خاک سے آشنا عام اور عاجز انسان سمجھتا ہے۔ ہم خیال کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ مثال کے طور پر پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ اگرچہ یہاں لفظ ہم خیال نہیں ہے لیکن اقبال یہ بتا رہا ہے کہ ایک ہی فضا میں رہنے کے باوجود عقاب اور کرگس گدھ کی سوچ اور زندگی کے نظریات بالکل مختلف ہیں۔ اگے ہے یک رنگ یک زبان یک دل یک لخت یک دم یک جہتی۔ اب یہاں پر ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، چمن میں لالا دکھاتا ہے داغے زخم جگر، چمن میں لالا دکھاتا ہے داغے زخم جگر، کہ خون یک لخت سے ہوئے ہیں ہزار داغ۔ اس شعر میں اقبال نے یک لخت کا استعمال کرتے ہوئے لالا کے پھول کو زخم جگر کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ یک لخت کا مطلب ہے اچانک یا ایک ہی وقت میں۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ دل کا خون ایک ہی بار بہا تھا لیکن اس سے ہزاروں داغ وجود میں آ گئے، جیسے لالا کے پھول پر سرخی۔